ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر افتخار چودھری صاحب ہے، نائب صدر پاکستان تحریک انصاف پنجاب. بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انجینئر صاحب سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر کر دیجئے جس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے، کہ آپ لوگوں کی یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے یہ دے دی ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو؟ ابھی ڈیلے پہ ہے 31 جنوری تک کے ڈائلاگ کی کوئی حتمی شکل نکل آئے، اس کے بعد یہ کال دیں گے؟ کیا سچویشن کیا ہے ایگزیکٹلی؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، یہ کال تو فائنل نہیں ہے کس ڈیٹ سے ہم کریں گے، لیکن صورتحال یہی رہی تو انشاءاللہ ہم یہ کال دیں گے اور اس کال کا نتیجہ بھی نکلے گا. یعنی کہ انجینئر صاحب ابھی تک آپ لوگوں نے یہ کال نہیں دی ہے؟ نہیں، ابھی تک پوری فائنل نہیں ہے. انجینئر صاحب ایک اور چیز ذرا کنفرم کر دیجئے گا، یہ جو 9 مئی اور 26 نومبر والے واقعے پہ آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ رکھی ہے مذاکرات کے حوالے سے، جب فرسٹ سیٹنگ ہوئی تھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے ساتھ 23 دسمبر کو بروز پیر، تو اس وقت بھی کیا کوئی اس پہ حکومت کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس ملا آپ لوگوں کو، یا انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لوگ ان ریٹرن دیں تو اس کے بعد دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو یہ جو توثر دے رہے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم نے محنتیں ترلے کر کے یہ کیا، یہ تو نمبر 1 یہ غلط ہے. دوسری بات ہے، ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کوئی اتنا ہی بڑا سانحہ ہے جو سانحہ 16 دسمبر 1971 سے زیادہ ہے، تو جوڈیشل انکوائری کر لیں. اور 26 نومبر کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی معاملات آپس میں ہی چل رہے ہیں کہ گولی کس نے چلائی. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو عدالتوں میں ایسا جج بیٹھا ہوگا یا جج بیٹھے ہوں گے جو انکوائری کریں گے. آخر ہم ادھر رمان کمیشن کی رپورٹ بھی تو آئی ہے، الگ بات ہے اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو اچھے اور پڑھے لکھے لوگ اور مہذب لوگ جو ہیں وہ ججوں پہ اعتماد کرتے ہیں. آج ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں کہ فیملی فنکشن تھا، تو وہاں بھی ونسٹن چرچل کی بات چل رہی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ اگر جنگ جاری ہے اور بمباری ہو رہی ہے، اگر عدالتیں فیصلے ٹھیک دے رہی ہیں تو پھر برطانیہ کو کوئی شخص نہیں روک سکتا وہ فتح پائے. تو ہمیں کرنا چاہیے کم از کم. آج دیکھیں یوگنڈا میں بھی نہیں ایسا ہوتا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ کچھ کسی کا پتہ ہی نہیں چلے. کوئی اغوا کر لیا جاتا ہے، 15-20 دن بعد اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں، وہ زندہ ہے. تو یہ ملک خدا کی قسم نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے؟ یہ جب روتے تھے نا، میں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. سرور پیلس میں میاں شہباز شریف روتے تھے. وہ اس بات پہ روتے تھے کہ ایک سائی وال کی لڑکی نے 2001 میں دعائے وقت میں خبر چھپی کہ اس کو وہ بلا رہی ہے، شہباز شریف آؤ میری مدد کرو. اور میاں شہباز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے راشد بٹ نامی آدمی کو فون کر کے کہا کہ یہ 50,000 روپے اس بچی کو دے کے آؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو میاں صاحب کیوں بھول جاتے ہو اس طرح کی چیزیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ برے دن جو آپ کے ساتھ گزرے؟ اور میں بھی اس وقت ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے ان کی حمایت میں بات کی تھی. 71 دن جدہ کی جیل میں بند رہا ہوں جنرل مشرف کے دور میں. تو ہم تو سارے نکلے تھے ایک اچھی جمہوریت کے لیے، گھروں سے نکلے تھے
کہ بھائی اس پاکستان کو ہم بدلیں گے. لیکن انجینئر صاحب آپ کی بات صحیح ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جن ممالک نے فوجی ٹرائل پر اعتراض کیا ہے یا جن ممالک نے یہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن، ٹھیک ہے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن سر یہاں پہ سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ لبنان، شام، غزہ، یہ بھی تو ممالک ہے نا، یہاں پہ ان کو اسلامی یہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے یہاں پہ وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے سر، وہاں پہ ان کے مفادات ہیں، وہاں وہ خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو، آپ کے سننے والوں کو خوش رکھے. فلسطینی جو ہے نا میرے دوست ہیں بہت زیادہ. میں 25 سال سعودی عرب میں رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور یقین کریں کہ فلسطینیوں کو ہم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور ایک فلسطینی میرے بہت اچھے دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش پاکستان ہمارا ہمسایہ ہوتا تو ہم آزاد ہو جاتے. دیکھیں یہ دنیا دوہرے معیار رکھتی ہے، کئی لوگوں کے چہرے دوہرے ہوتے ہیں. ابھی آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں منافقین کی ایک قطار لگی ہوئی ہے. تو یہ تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے. اور جو دنیا کے لوگ ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین اور لیبنان اور یہ سارے ملک میرے دیکھے والے ہیں، صرف میں اسرائیل نہیں گیا، تو لیبنان وغیرہ سب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ روکیں. بالکل روکیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. عافیہ صدیقی کو آپ جو جیل میں 88 سال سزا دیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ ایک دم جو دنیا تاثر لے رہی ہے کہ امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ انجینئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا چونکہ وقت کی قلت ہے آصف باجوہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہی تھی. آصف باجوہ صاحب 9 مئی 26 نومبر والا واقعہ سر بہت ٹیڑھا ہے. مطلب ادھر باتیں کی جا رہی، ایک جانب تو فوجی ٹرائل ہے، سزائیں دی گئی ہیں، 85 لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ سازوں کو سزائیں جب تک سزائیں نہیں دی جاتی تب تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج کہا گیا ہے. تو سر ان واقعات پہ، انسانیات پہ جوڈیشل کمیشن اگر آپ کی حکومت بنا دے گی تو معاملہ ذرا سیدھے ہو جائیں گے. اس میں آپ ہی کا بھی فائدہ ہے اور اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کو 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے جی، نمبر 1. نمبر 2، 9 مئی کے وقوع کی بابت جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز تھیں، جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز تھیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول کے اوپر انہوں نے کہا، قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں وہ فوٹیج دکھا دیں. اور اس کے بعد عطا تارڑ صاحب جو ہمارے وزیر مواصلات ہیں، انہوں نے تمام کی تمام وہ جو فوٹیجز تھیں، جو سی سی ٹی وی کیمریز کا ریکارڈ تھا، وہ سارے کا سارا دکھا دیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر اس وقت جب ایک جو اتھارٹی ہے، جو ایک کورٹ ہے، جو ایک جن کا ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے، کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کو کسی ملزم کے کہنے کے اوپر یا کسی مجرم کی خواہش کے مطابق کسی کی انویسٹیگیشن 1.5 سال کے بعد کی جانی چاہیے؟ قطعی طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ججز کا یہ کام ہے کہ اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کریں، نہ وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ ان کو کردار دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں. کوئی لیگل معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی قانونی ہچ نہیں ہے، کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. انویسٹیگیشن کا کام کرنا، انویسٹیگیٹنگ اداروں کا، انویسٹیگیشن ایجنسیز کا، اور ایک باقاعدہ سسٹم ہے، وہ طریقہ کار ہے. اور ان کے مجرموں کے کہنے کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. باجوہ صاحب آپ کی یادداشت کے لیے ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی ججز پہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بالکل نہیں بننا چاہیے.
ابھی یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں بھی ایک بینچ بنا تھا، 3 رکنی تھا، اور اس وقت یہ آڈیو ویڈیو لیک کے حوالے سے بھی ان کو اس کے باقاعدہ رسپانسبلٹیز دی گئی تھی. اس وقت بھی تو سٹنگ ججز کو رسپانسبلٹیز دی گئی تھی نا. وہ تو بعد میں بندیال صاحب کے ساتھ ایشوز آ گئے کہ ان کی پرمیشن نہیں تھی یا ان کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، تو وہ معاملات سائڈ پہ ہو گئے. لیکن آپ لوگوں نے تو بنا دیے تھے سر، تو وہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ میں بولنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، پوائنٹ تو یہی ہے نا ان کے نزدیک، میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے انویسٹیگیشن درست طریقے سے نہیں کی، اور کیا جو ٹرائل ہوا ہے، جو کورٹس میں ٹرائل ہوا ہے، کیا اس میں ان کو اکارڈنگ ٹو CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت کیا ان کو جرح کا حق نہیں دیا گیا؟ کیا ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ اور کیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو فیصلے ہوئے ہیں، کیا پاکستان میں جو رائج الوقت سسٹم ہے اس کے تحت ان کو اپیلیٹ کورٹ میں جانے کا حق نہیں دیا گیا؟ باجوہ صاحب آپ کی ایک چیز ایڈ کروں گی، باجوہ صاحب ایک چیز ایڈ کروں گی، پھر پروگرام کی اینڈنگ کروں گی. جی جی کورٹ میں جائیں گے، دیٹ وڈ بی دی لا، کورٹ آف لا. یہ ہائیسٹ کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، کورٹ آف لا ہے. وہاں پہ جائیں گے، اور اگر ان کا کوئی ریلیف بنتا ہوا، اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کیا گیا ہوا، تو اس میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ان کو ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی رات کو باجوہ صاحب آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی رات کو میرا پوائنٹ لے لیجئے کیونکہ پروگرام میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. رات کو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہمارے یہاں جوڈیشل سسٹم میں ایسے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں کہ آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. سسٹم کو ریفارم کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جوڈیشل سسٹم کی، تو انہوں نے کہا کہ CPC سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیا ان ساری باتوں کی جسٹیفیکیشن یہی ہے باجوہ صاحب جو آپ دے رہے ہیں؟ چونکہ ہماری عدالتیں اس طریقے سے کیس نہیں چلا سکتی، ہماری عدالتیں اس طریقے سے ان کا نظام بہتر نہیں ہے، وہ اس سب پہ جو ہے وہ پروسیڈنگ جلدی نہیں کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل جسٹیفائیڈ ہے پھر آپ لوگوں کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، یہ میں جسٹیفیکیشن کی بات نہیں کر رہا. میں بڑے ادب سے، بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ، آپ بھی میرے لیے بڑی محترم ہے، اور جو میرے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے محترم ہیں. میں آپ کو عرض کر دوں، جوڈیشل سسٹم میں سب سے جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو اپیلیٹ کورٹ جانے کا حق نہ دیا جائے. ٹھیک میں آپ کو عرض کر دوں، جب نواز شریف صاحب کیس چلایا گیا، میری بات سن لیں سر، ذرا جلدی کنکلوڈ کرتے ہیں، لاسٹ 10 سیکنڈز ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپیلیٹ کورٹ میں جا سکیں گے، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جس اپیلیٹ کورٹ میں وہ جائیں گے وہ کورٹ آف لا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ انجینئر افتخار چودھری صاحب، نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آپ کا بھی، آصف باجوہ صاحب PMLN کے سینئر رہنما آپ کا بھی، اور امجد اقبال صاحب سینئر انالسٹ آپ کا بھی، مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.